ہم نے تو انگریز کو بھی اجازت نہیں دی. 10 سال ضیاء-ال-حق نے اسلام کے نام پر اسلام جھوٹ بول کے ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ کھلواڑ کرے. اور اس لونڈے کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے جو مدینے کی ریاست کے نام پر مدینے کی ریاست کو بدنام کرے. اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے. مدینے کی ریاست قائم کرنے کے لیے مدینے کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے مطابق شکل ہونا ضروری ہے. مسلمانوں کی قوت کو، ان کی طاقت اور ان کی وحدت کو کمزور کرنے کے لیے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کو ڈھونڈتے رہے. کس کو ڈھونڈتے رہے؟ میر جعفر، میر صادق جیسے لوگوں کو. انگریز نے دوسرے انگریز کو کہا کہ آج کسی میر جعفر، میر صادق کی ضرورت نہیں ہے. آج کی تاریخ میں مولوی بھی کرائے پہ ملتا ہے. آج کی تاریخ میں مولوی بھی کرائے پہ ملتا ہے. نور الحق قادری جیسے مولوی موجود ہے، طاہر اشرفی جیسے مولوی موجود ہے، مفتی عبدالقوی جیسے مولوی موجود ہے. 5 تنظیمات، وفاق المدارس تنظیمات کے مقابلے میں جو 5 تنظیمات حکومت نے رجسٹر کروا کے ایسے مولوی بھی موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں سرکاری اور درباری مولوی. ہم نے سرکاری اور درباری مولوی نہیں بننا. کیوں؟ تاریخ میں مجدد کا نام بھی ہے. مجدد الفسانی کا نام ہے. وہ اکبر جلال الدین کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہوا. تنہا. بڑے بڑے علماء ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ یہ اکبر کے پہلو میں بیٹھے تھے، اکبر کے دین کو دین الہی کہتے تھے. لیکن ایک مجدد تنہا کھڑے ہو کر اس اکبر کا مقابلہ کیا. آخرکار اکبر ان کے گھٹنوں میں پڑا تھا. آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ آج بھی بین الاقوامی منصوبہ یہ ہے کہ مدارس کو ختم کر دے. بین الاقوامی منصوبہ یہ ہے کہ منبر اور محراب کی آواز بند کر دے. بین الاقوامی منصوبہ یہ ہے کہ اسلامی سیاست پر پارلیمنٹ اور جمہوریت کی دروازے بند کر دے. جس کی ثبوت 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے، آج سے 2 ہفتے پہلے آج سے ایک ریٹائر جرنل نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ مدارس کے خلاف منصوبہ بندی کرنا وقت کا تقاضا ہے. وقت کا تقاضا ہے. یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ مدرسہ تو موسیٰ تھا. موسیٰ یہ فرعون کی زبان بول رہا ہے. مدرسہ تو جناب رسول اللہ تھے. یہ قیصر، کسریٰ، ابو لہب اور ابو جہل کی زبان بول رہا ہے. یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ یہ واشنگٹن، برلن اور لندن کی زبان بول رہے ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے. اور قانون سازی کے ذریعے مولوی کو گالی دو، کوئی پرواہ نہیں. سیاستدان کو گالی دو، کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر صاحب کو گالی دی تو بڑی بات ہے. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ بندوق کے نوک پر ایک شخص یا چند لوگوں نے ایک عورت کی عزت لوٹنے کی کوشش کی. یہ تو میں نے سنا تھا. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. اور بار اور کئی بار ہم نے سنا ہے کہ فلان عورت اور فلان خاتون کی عزت چند افراد نے لوٹنے کی کوشش کی بندوق کے نوک پر. لیکن یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ بندوق کے نوک پر عزت کروائی جاتی ہے. بندوق کے نوک پر میری عزت کرو ورنہ تمہیں ماریں گے. یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ ہے انوکھی واردات. ہم پاکستان کے طاقتور اداروں کے خلاف نہیں ہے. ہم فوج کے خلاف نہیں ہے، فوجی ادارے کے خلاف نہیں ہے.
ہم اس کو یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، مجھے کسی قسم کی شرم نہیں، میں ببانگ دہل علل اعلان کہتا ہوں کہ میں فوج اور فوجی ادارے کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن اس وقت جب وہ آئین کے دائرے میں رہے۔ میں آپ کے کردار کے خلاف ہوں۔ ابھی تو 2 سال سزا آپ نے رکھا ہے قانون کے مطابق، لیکن اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی، کس کی؟ آئین کی اور دستور کی خلاف ورزی ہوگی۔ دستور میں نے بھی حلف لیا ہے، دستور میں آپ نے بھی حلف لیا ہے، میں نے بھی پاکستان کی وفاداری کا حلف لیا ہے، لہذا میں پاکستان کا وفادار ہوں اور پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور پاکستان کے استحکام کے لیے تن دن من جان مال سب کچھ لگاؤں گا۔ لیکن آپ کا حلف یہ ہے کہ تم نے زندگی کے کسی بھی کونے میں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ جس دن تم نے سیاست میں مداخلت کی پھر تم سیاسی بن گئے، پھر سیاست پر تنقید ہوگی۔ یہ ہے اصولی بات۔ آج قومی اسمبلی میں مدارس اور مساجد کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے، آپ کی منبر اور محراب کی آزادی سلب کی گئی ہے۔ اب آپ بتائیے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیا قانون سازی ہوئی، کیا آزادی سلب کی گئی، کیا خود مختاری، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ آپ کے 3 چیزیں ہیں ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک ہے نظریہ، ایک ہے خطہ اور جغرافیہ، اور ایک ہے معیشت۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ستون ہیں ملک کو مستحکم کرنے کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کو اس وقت مستحکم دیکھنا چاہتا ہوں جب نظریہ مضبوط ہو، جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، وہ نظریہ عملاً نافذ ہو، اور یہ آئین کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے۔ میں آئین کے تقاضے کے مطابق مطالبہ کرتا ہوں، پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جب میں آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ آئین کہتا ہے جو لوگ عملاً یا زبان کے ذریعے انکار کرتے ہیں اس کو ہم باغی کہتے ہیں۔ لہذا میں وفادار ہوں آئین کا، جو انکار کرتے ہیں وہ باغی ہے۔ وہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ رکاوٹ کون ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو۔ آئین کی بالادستی میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو آئین کی بالادستی یہ میرا موٹو ہے، یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا منزل ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میری ترجیح ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب ہو مغربی تہذیب نہیں، مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل نہیں، اسلامی تہذیب یہ آئین کا تقاضا ہے، آئین کا۔ لہذا میں آئین کی وفاداری اور پاسداری کی بات کرتا ہوں، تم آئین سے بغاوت کی بات کرتے ہو۔ تو یہ ہے نظریہ، اس کے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جغرافیہ ہے، اور موجودہ حکومت نے بار بار پاکستان کے نظریے پہ حملہ کیا ہے، ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ پاکستان کے نظریے پر ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے، ناموس رسالت کے قانون پر حملہ کیا ہے۔ یہ آئین اور ریاست پاکستان اور اس کی نظریے پہ حملہ ہے۔ تم نے قانون سازی کر کے منبر، محراب، مسجد اور مدرسے پر حملہ کیا ہے، یہ پاکستان کی آئین پر حملہ ہے۔ اور کس کے کہنے پر؟ FATF کے کہنے پر، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر۔ تم تو میرے نظریے کی بےخطینی بھی کر رہے ہو، تو پھر آپ بتائیے اس حکمران کو ہم اجازت دیں گے؟